چوتھا خواب نامہ درویش سچ کی تلاش میں نکلا ہوا مسافر 7 مئی 2018 رابعہ کو درویش کا آداب درویش سچ کی تلاش میں نکلا ہوا مسافر بھی ہے اور ایک سوچ، ایک آرزو، ایک آدرش، ایک خواب بھی ہے۔ آشتی کی سوچ، انسان دوستی کی آرزو، انسانی ارتقاء کا آدرش اور پرامن معاشرے کا خواب۔ درویش کو جب رابعہ کا خط ملا تو شام ہو چکی تھی۔ اس کے دن کے شام ہی نہیں، اس کی زندگی کی شام بھی۔ رابعہ مشرق میں ہے اور درویش مغرب میں بستا ہے۔ جب رابعہ کے دیس کا سورج طلوع ہوتا ہے، درویش کے دیس کا ایک دن پہلے کا سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ رابعہ کا خط کا وقت کے سمندر میں پیچھے کی طرف سفر کرتا ہے۔ دونوں ایک مختصر رات جدا بھی کرتی ہے، ایک طویل دن ملاتا بھی ہے۔ درویش کے لیے رابعہ کے نام میں ایک جاذبیت ہے، ایک مقناطیسیت ہے، ایک پراسراریت ہے، کیونکہ یہ ایک عورت کا نام نہیں، یہ ایک دیو مالائی شخصیت کی اور ایک روایت کا نام بھی ہے، جس سے درویش کا تعارف زندگی کی صبح میں ہوا تھا، جب اپنے صوفی والد کی چھوٹی سی لائبریری میں اس نے پہلی بار تذکرۃ الاولیاء کو پڑھا تھا۔ اسے رابعہ بصری کی شخصیت اور فلسفہ حیات نے اتنا محصور کیا تھا، اس نے 12 برس کی عمر میں اپنی زندگی کا پہلا مضمون تخلیق کرکے رسالہ بچوں کی دنیا کو بھیجا تھا۔ اس کی مسرت اور حیرت کی انتہا نہ رہی تھی جب رسالے کے مدیر نے وہ مضمون چھاپ بھی دیا تھا۔ درویش کو کچھ اس طرح کی حیرت اور مسرت اس وقت ہوئی تھی جب اسے رابعہ کا ادبی خط ملا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کی زندگی کا ایک دائرہ مکمل ہو گیا ہے، دائرہ جس کی نہ کوئی ابتدا ہوتی ہے نہ انتہا۔ اسے یوں لگا جیسے ایک رابعہ میں دوسری رابعہ کی خوشبو رچ بس گئی ہو، گھل مل گئی ہو۔ درویش کو اب بھی یاد تھا رابعہ کی کہانی میں وہ ایک غلام تھی جو سارا دن اپنی زمینی مالک کی خدمت اور ساری رات اپنے آسمانی مالک کی عبادت کرتی رہتی، محبت کے نشے میں مدہوش رہتی۔ آخر ایک رات جب زمینی مالک نے آسمانی مالک کی ابتدا کرتے دیکھا تو اسے آزاد کر دیا۔ درویش کو یہ بھی یاد تھا، ایک دن رابعہ بصرہ کے بازاروں میں ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی لیے بھاگے جا رہی تھیں۔ لوگوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا تھا کہ وہ جنت کو آگ لگانے اور جہنم کو پانی سے بجھانے جا رہی تھیں، تاکہ آئندہ کوئی شخص جہنم کے خوف یا جنت کی آرزو میں عبادت نہ کرے، اگر کرے تو اپنی خدا کی خالص محبت میں کرے۔ درویش جب بھی رابعہ کے بارے میں سوچتا، اس کے دل میں رابعہ کی عزت اور عظمت بڑھ جاتی۔ اپنی زندگی کی صبح کا دور یاد آ جاتا جب رابعہ کے نام سے تقدس کا عکس جھلکتا تھا۔ درویش کو یہ بھی یاد تھا رابعہ بصرہ ایک درویش کی محفل میں جایا کرتی تھی۔ درویش اپنے شاگردوں سے کہتا تھا، ہمت مت ہارو، دروازے پہ دستک دیتے رہو، ایک دن دروازہ کھل جائے گا۔ آخر ایک شام رابعہ نے درویش سے کہا، یہ تم اپنے شاگردوں کو کیا بتاتے رہتے ہو؟ دروازہ بند کب تھا؟ رابعہ طریقت اور معرفت کی ایسی منزل پر پہنچ چکی تھی جہاں بہت سے مردوں اور عورت کا پہچاننا ممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جاتا ہے۔ درویش نے اپنی تخلیق زندگی کا آغاز تصوف کی گلی سے کیا تھا، لیکن پھر وہ ادب کے کوچے اور فلسفے کی سڑک سے گزرتا ہوا نفسیات کی شاہراہ پر آ پہنچا تھا۔ اسے یہ جان کر حیرانی ہوئی تھی کہ لفظ سائیکی، جس کا قدیم مذہبی ترجمہ سول کیا جاتا تھا، اب سائنس اور نفسیات کے جدید دور میں ذہن مائنڈ ہو گیا تھا۔ رابعہ نے درویش سے پوچھا کہ کیا اولیاء انبیاء کی طرح شاعر اور دانشور بھی منتخب ہوتے ہیں؟ درویش کو یوں لگا جیسے رابعہ کے آسمانی باپ پر ایمان رکھتی ہے، جو اپنے بچوں کی ہدایت کے لیے رہنما بھیجتا ہے۔ درویش کا خیال ہے آسمانی باپ کے دھرتی ماں کے بچے ہیں۔ درویش یہ سمجھتا ہے کہ ہر بچے میں کچھ تخلیقی صلاحیت ہوتی ہیں، بعض میں کم، بعض میں زیادہ۔ وہ تخلیقی صلاحیت ایک بیج کی طرح ہوتی ہے، جس طرح کسی بیج کو ہرا بھرا پودا اور تناور پھل درخت مل
بننے کے لیے مناسب کھاد، تازہ ہوا، سورج کی روشنی اور ایک مالی کی محبت اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح بچے کو محبت کرنے والے والدین، شفقت کرنے والے اساتذہ، ایک آزاد اور پرامن معاشرے کی ضرورت ہوتے ہیں تاکہ اس کے اندر کی خفیہ صلاحیتیں اجاگر ہو سکیں اور وہ ایک سائنسدان، شاعر یا دانشور بن سکے۔ لیکن اگر بچے کے پر کاٹ دیے جائیں تو ایک شہباز کی پرواز بھی کبوتر سے زیادہ بلند نہیں ہو پاتی۔ بعض شہروں اور ملکوں میں تو بچوں کے سروں پر فرسودہ روایات کے لوہے کی ٹوپیاں یا پیروں میں لوہے کی جوتیاں پہنا دی جاتی ہیں۔ درویش کا خیال ہے کہ کریٹیوٹی، انسینٹی اینڈ اسپرچوئلٹی کے رشتے پر اسرار رشتے ہیں۔ یہ وہ رشتے ہیں جن میں دیوانے اور صاحب دیوان ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شاعر جزو عزیز پیغمبری بن جاتی ہے۔ درویش اپنے شاعر چچا عارف عبدالمتن کے ساتھ مکالمے اور اپنے تجربے، مشاہدے، مطالعے اور تجزیہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ سچ حقیقت تک، صداقت تک پہنچنے اور دانائی کے راز جاننے کے 3 راستے ہیں۔ پہلا راستہ انٹیوشن کا ہے جسے سنت سادھو اور صوفی استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا راستہ جمالیات ایستھیٹک کا ہے جسے شاعر اور فنکار استعمال کرتے ہیں۔ تیسرا راستہ منطق لاجک کا ہے جسے سائنسدان استعمال کرتے ہیں۔ سائنسدان پہلے سچ کو محسوس کرتا ہے، پھر اسے الفاظ میں بیان کرتا ہے، پھر تحقیق سے اسے ثابت کرتا ہے۔ اس طرح وہ ایک وجدانی سچ کو معروضی سچ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وجدانی سچ کو ماننے کے لیے عقل سے زیادہ ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور بعض سادہ لوگ روایتوں پر اندھا ایمان لے آتے ہیں اور بھٹکتے رہتے ہیں۔ ایک مخلص صوفی، ایک مخلص شاعر، ایک مخلص سائنسدان ایک دوسرے کے سچ کا احترام کرتے ہیں۔ درویش زندگی کی صبح کے وقت یہ سمجھتا ہے ساری دنیا میں ایک ہی سچ ہے جو حتمی بھی ہے، ازلی بھی ہے، ابدی بھی۔ لیکن زندگی کے شام تک پہنچتے پہنچتے احساس ہو گیا ہے کہ دنیا میں اتنے ہی سچ ہیں جتنے انسان ہیں۔ اس لیے وہ رابعہ کو سچ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ رابعہ کی سچ کی عمارت ایک خلوص اور تجربے کی بنیادوں پر تعمیر ہوئی ہے۔ وہ بھی رابعہ بصرہ کی ساری رات سوچتی اور تخلیقی ریاضت اور عبادت کرتی رہتی ہے۔ درویش ساری عمر سائنسدانوں، اسکالروں، سنتوں اور صوفیوں، شاعروں، دانشوروں کے سامنے عمریاں پڑھتا رہا ہے۔ اس نے یہ جانا ہے کہ اپنے فن میں کامیابی کتنی مشقت اور کتنی ریاضت سے ہوتی ہے۔ البرٹ آئنسٹائن کا یہ قول بہت پسند ہے: کریٹیوٹی از زیڈ انسپائرڈ اینڈ 99% پرسپریشن۔ درویش کو ایسے کئی فنکار کو جانتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کے کئی برس، کئی دہائیاں اپنے فن کی ریاضت کے لیے قربان کر دیں۔ درویش اسے ایک کامیاب شاعر، دانشور بننے کے لیے عمر کا نام دیتا ہے۔ درویش جانتا ہے ایک جینوئن فنکار اپنے فن کا اظہار زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اسے رابعہ کا خط پڑھ کر عباس طابس کا ایک شعر یاد آ گیا: سکوت دہر رگوں میں اتر گیا ہوتا، اگر میں شعر نہ کہتا تو مر گیا ہوتا۔ درویش ساری عمر زندگی کے، موت کے، محبت کے، نفرت کے، دوستی، دشمنی، شاعری کے راز جاننے کا خواہش مند رہا۔ اسے رابعہ کے خط سے دوستی کی خوشبو آ رہی ہے اور اپنی نانی کا اماں کا قول یاد آ رہا ہے کہ 1 اور 1 2 نہیں 11 ہوتے ہیں۔ درویش نے سوچا کہ رابعہ سے پوچھے تخلیقی سفر نے اس کی ذاتی زندگی کو کیسے متاثر کیا، اسے ایک ادیبہ بننے کے لیے قربانی کیا دینی پڑی، اس کا مستقبل کا خواب کیا ہے۔ درویش کو نیند بلا رہی ہے، وہ نہیں چاہتا نیند اسے ناراض ہو جائے، اس لیے وہ رابعہ سے اگلے خط تک کی اجازت چاہتا ہے۔ شب بخیر۔